السلام علیکم. السلام علیکم. کالر بات کرو بھائی. کالر بہت کال کر رہے ہیں. بات کریں السلام بھائی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں الحمدللہ. آپ آپ سنائیں. بہن ہیں یا بھائی ہیں ہمارے؟ نہیں بہن ہوں. آپ بہن ہیں. خدا آپ کو عزت دے, سلامتی دے. حکم کریں بہن. آمین جزاک اللہ. میں نے سنی اور شیعہ کے درمیان. میرا نام آمنہ ہے, میں یو پی سے بات کر رہی ہوں. خدا آپ کو عزت دے. تو اللہ میں تعالیٰ آپ کو میں سلامتی. سنی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. تھوڑی کنفیوز ہوں, تھوڑی پزل ہوں. تو مجھے کون سا راستہ کیا کرنا چاہیے, اہل بیت رسول کا یا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو خود پتہ ہے, آپ کے اپنے سوال میں اس کا جواب ہے کہ آپ جو ہیں ان لوگوں کو راستہ اختیار کریں گے جو مطہر ہیں, جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, یا ان کے جو مخالف ہیں ان کے. ابھی میں نے آپ کو ابھی تقریر کی ہے کہ سب سے بڑا جو سبب ہے کہ شیعہ اور سنی بنے ہیں, ہم شیعہ کہلاتے ہیں, آپ سنی کہلاتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت کو ہم نہیں مانتے, اور جو سنی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے, کہتے ہیں اجماع صحابہ, رضا صحابہ. اب ہم نے ابھی آپ کی اسپیچ میری اگر آج دیکھ لیں آپ, اس میں آپ غور کریں تو میں نے کتنے دلائل لائے ہیں کہ اس میں کوئی اجماع نہیں تھا, کوئی رضا نہیں تھا, ان کے کوئی کنسنسس نہیں تھا. اسی لیے تو عمر آیا ہے, وہ دھمکی دے رہا کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا اگر آپ لوگ یہاں پہ, پھر آپ کی میٹنگ ہو گئی تو میں آگ لگا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آگ لگانے کی جو دھمکی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کی خلافت کو باطل سمجھتے تھے, ابو بکر کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. اور عمر کو, ابو بکر کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا اختلاف مخالفین کا مرکز جو ہے یہی گھر ہے, یہی گھرانہ ہے. تو اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس اپوزیشن کو جلد از جلد ہمیں ختم کرنا چاہیے, اسی لیے وہ آگ لگانے کی جو ہے دھمکی دے رہا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ پہلی بات یہ ثابت ہو گیا کہ لیکن جب کنسنسس نہیں ہے. جی حکم کریں, حکم کریں, بات کریں. تو آپ کی کال ریکنیکٹ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر کوئی کنسنسس نہیں ہے, رضا نہیں ہے. تو یہ جھوٹی کہانی سنائی گئی آپ لوگوں کو کہ ابو بکر کی خلافت پہ سب کا اجماع ہے. تو اس کی خلافت کی تصحیح کی ایک ہی دلیل ہے اجماع, ایک ہی دلیل ہے رضا. اور نہ اجماع ہے نہ رضا ہے, بلکہ اس کے بالعکس انہوں نے جو دھمکی دی ہے اہل بیت علیہ السلام کی, اس سے جو متائن آج میں نے گنتی کیا نا, جو متائن میں نے گنتی کیا ہے کہ ان کا اس سے نہ صرف, بلکہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی جو دشمنی ہے, ان کی جو اذیت ہے, وہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. ان سے جنگ لڑنا اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑنے کے مترادف ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں نہ صرف ان کی خلافت کو باطل کر دیتی, اس سے بڑھ کر بہت اور چیزوں کو خراب کر دیتی. جی بہن آپ حکم کریں. آپ کنیکٹڈ ہیں بہن؟ بہن آپ کی آواز نہیں جی آواز آ رہی ہے. کوئی مزید حکم؟ جی حکم کریں بہن. کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ کے گلاس میں پانی نہیں پینا چاہیے, کچھ جب ادھر ہوتے ادھر ہو جاتا ہے, بھلے ادھر ہو جاتا ادھر ہو جاتا ہے. تو میں ریئلی کنفیوز ہوں. میں تو زیادہ چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے راستے پہ چلوں. بالکل آپ اہل بیت علیہ السلام کے راہ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے بہن, آپ نے صحیح سوچا. ٹھیک ہے, بہت مہربانی, خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی آپ, خدا حافظ, خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. کوئی اور سوال نہیں ہے؟ نہیں, جزاک اللہ, بہت مہربانی آپ سب. خدا آپ کو سلامتی دے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام, اسی قضیہ سے, یہی قضیہ جو شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے, ان کے حکومت نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے عزیزوں, خدا کا جو معاملہ ہے, حکومت کا جو برتاؤ ہے, ان کی جو ناراضگی ہے, یہ خود بہترین دلیل ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے. بہترین دلیل, واضح دلیل. ایک ایسا فرقان ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ کے سامنے, ایک ایسا میزان ہے حق و باطل کا کہ بالکل سب صاف ہو جاتا ہے اس معاملے میں. جو سب سے اختلافی مسئلہ ہے, کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو گورنمنٹ کا جو برتاؤ رہا ہے, وہ ان کے نہ صرف ان کے خلافت کے بطلان کے لیے بلکہ ان کے کفر کے لیے کافی ہے, ان کے کفر کے لیے, ان کے ارتداد کے لیے کافی ہے. جناب سلام علیکم. پاکستان